السلام علیکم، میرا نام حمزہ عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کرونا وبا کی وجہ سے اسکول کی بندش کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی کراچی پریس کلب میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹڈی ان ماڈل اسکول اور پیراماؤنٹ انگلش لینگویج کے ڈائریکٹر جناب ارشد محمود صاحب موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمد اما و آلہ۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم، اور اس کے بعد حمزہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے پاس آئے اور آپ نے جو ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کے جو ہے شخص سے بھی بات کی اور ہمارا جو موقف ہے یا ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ مسائل ہمارے بھی ہیں، مسائل بچے کی بھی، مسائل اساتذہ کے بھی ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم ان سب پہ جو ہے بڑی کہتے ہیں کہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب ریسنٹلی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے کراچی پریس کلب میں، جس میں میرا خیال ہے کہ آپ کی بھی شمولیت تھی۔ سر، کیا مسائل ہے پرائیویٹ اسکولز کے جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کو اس سچویشن میں، اس کرونا وبا میں؟ حمزہ، ایکچولی اگر ہم بات کرتے ہیں نا مسائل کی، تو مسائل تو نہ صرف ٹیچرز کو ہیں، اسکولز مالکان کو بھی ہیں، ٹیچرز کو بھی ہیں، بچوں کو بھی ہیں اور والدین کو بھی ہیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بچوں کے مسائل سے شروع کروں، چونکہ ایک ادارے کے لیے جو سب سے اہمیت والا جو فیکٹر ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑا جو ایشو ہے اور جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے، یعنی 26 فیب کو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اسکولز بند کر دیے جائیں۔ 27 سے اسکول بند ہو گئے۔ اس کے بعد ابھی تک اسکولز بند ہیں اور شاید آگے بھی کچھ عرصہ بند رہیں۔ اب اس میں جو بہت بڑا لاس ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایگزام سارے پوسٹپون ہو گئے اور بچوں کو پروموٹ کرنا پڑا ہمیں۔ حکومتی پالیسی بھی تھی کہ بچوں کو پروموٹ کیا جائے۔ اس بچوں کو پروموٹ کرنے میں خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں 9, 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی، تو اس میں وہ بچے جو بہت قابل تھے، عموماً جو کلاس 9 کا بچہ ہوتا ہے جو میٹرک ایگزام دینے جاتا ہے تو وہ ہمیشہ امپروو کرتا ہے اپنی پرسنٹیج کو۔ تو جو اچھا بچہ ہوتا ہے وہ امپروو کرتا ہے، لیکن اب چونکہ پالیسی یہ بنی کہ 9 کے اس پہ اس کو جو ہے نا پرسنٹیج دی جائے گی میٹرک میں 9 کی بیس پہ، کہ جو 9 میں ہے 3% اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ دا سیم تھنگ ہیپنس ود فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ، کہ ان کی جو فرسٹ ایئر میں پرسنٹیج بنی ہوگی اس میں 3% کا اضافہ کر کے اور ان کو سیکنڈ ایئر کے اس کے حساب سے مارکس دی جائے گی۔ اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو لاس ہو رہا ہے وہ جو قابل اسٹوڈنٹ ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہیں، جنہوں نے یا شاید فرسٹ ایئر میں تھوڑی سی کوتاہیاں کی لیکن سیکنڈ ایئر میں بہت سنجیدہ ہوئے اپنی اسٹڈیز میں، ان کو مسائل ہیں۔ خیر، بہرحال اس پہ ہم گورنمنٹ کو بھی دوش نہیں دے سکتے کیونکہ ایک مسئلہ تھا، اس کے لیے انہوں نے ایک سلوشن نکالا، حل نکالا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم چھوٹے بچوں کے حوالے سے، خاص طور پہ ہم بات کریں گے پری پرائمری اور پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹس کی۔ پری پرائمری اور پرائمری لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب 4 سے 5 ماہ بالکل اسکول سے دور رہیں گے، کٹ کے رہ جائیں گے اسکول سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول والوں کی وہ محنت جو پچھلے 5, 6, 7 سال انہوں نے کی ہوگی اور ان کو تیار کیا ہوگا، وہ ساری بھی ضائع ہوتی نظر آتی ہے مجھے، کیونکہ آفٹر 6 منتھ اگر وہ بچہ آئے گا تو میرا نہیں خیال کہ جب اس کو انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر ان پہ ساری پچھلی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو ہم نے اس کی ایک بیس بنائی ہوتی ہے، گراس روٹ لیول سے اس کو ہم نے تیار کیا ہوتا ہے، وہ ساری مجھے ضائع ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا سر، ایز اے ٹیچر آپ کو یقیناً آئیڈیا ہوگا جو انوائرمنٹ ایک بچے کو اسکول میں ملتا ہے، کیا وہی انوائرمنٹ ایک بچوں کو گھر میں مل سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہے کہ اسی ٹائپ کا انوائرمنٹ بچے کو گھر میں ملے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جس کا کام اسے ساجے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے جو اسکول کا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایسا دیکھیں، اگر اسکول کے بغیر، اداروں کے بغیر، تعلیمی اداروں کے بغیر بچہ کچھ کر سکتا تو پھر میرے خیال میں جو قابل ترین لوگ ہیں دنیا میں وہ اپنے بچوں کو شاید اسکول نہ بھیجتے، لیکن ہر شخص وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، لیکن ایک PhD ڈاکٹر بھی اپنے بچے کو ایک ادارے میں بھیجتا ہے جہاں پہ اس کو انٹر یا گریجویٹ ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا والد یا اس کی والدہ ان سے کہیں زیادہ قابل ہوتی ہے اور زیادہ ایجوکیشن کو سمجھتی ہے، لیکن وہ بھیجتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بہت ضروری ہے. دوسری جو چیز ہے مجھے جو مسئلہ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا ایک بہت بے تحاشا استعمال ہے ہمارے گھروں میں بھی ہر کہیں, اور پھر ہم جیسی قوم جو تھوڑی سی امیچور بھی ہے, میچورٹی لیول ہمارا دوسروں سے کم ہے, شعور کی کمی بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں, شرح خواندگی ہماری دیکھیں وہ بہت کم ہے دوسری دنیا سے. تو اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بچہ جو ہے وہ اس کو ایک اسکول نے 5 سے 6 گھنٹے اسکول نے کنٹرول کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یقیناً وہ کسی مدرسے جاتا ہے 2 ڈھائی 3 گھنٹے وہ مدرسہ کنٹرول کرتا ہے, پھر ظاہر ہے 2-3 گھنٹے وہ اپنے گھر میں ہوم اسائنمنٹ وغیرہ کرتا ہے, اس میں مصروف رہتا ہے, یعنی وہ بیزی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو والدین کو باقی 2 گھنٹے رہ جاتے ہیں کہ والدین اس سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں, اس سے لاڈ پیار بھی کر لیتے ہیں, اور پھر بچہ سو جاتا ہے. تو بچہ مصروف رہتا ہے اور ساری وہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سے وہ بچا رہتا ہے. لیکن جب اس کو بالکل فری ہینڈ مل جائے گا اور وہ بچہ جو ہے یعنی ٹیچر کا کنٹرول بھی گیا, مدرسے کے اساتذہ کا کنٹرول بھی گیا, پھر اسے کوئی ہوم اسائنمنٹ بھی اتنی نہیں مل رہی, تو وہ آل دا ٹائم پورے کا پورا جو ذمہ داری ہے وہ ساری والدین پہ آ جاتی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اتنے اس مصروفیت کے دور میں کیا والدین کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ 12 گھنٹے مکمل طور پہ اپنے بچوں کو کنٹرول کر پائیں. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایشو ہوگا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچہ کنٹرول سے نکل جائے گا, یہ ایک بڑا ایشو ہوگا بچے کا. اور مطلب سر آپ کے کہنے کا یہ ہے, اور ہم بھی یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ واقعی میں اسکول کی بندش سے بچوں کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سر بات کر لیتے ہیں اسکول مالکان, اسکول کے جو پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, ان کو کیا مسائل درپیش ہے, اور پھر ہم بات کریں گے سینٹرل گورنمنٹ کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے اس معاملے میں کس طرح کا رول پلے کیا ہے. سر آپ بھی اسکول چلا رہے ہیں, آپ کے پاس بھی اساتذہ ہیں, آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں, تو اس بندش کی وجہ سے اساتذہ پر کیا فرق پڑا ہے, کیا ان کو پریشانیاں وہ فیس کر رہے ہیں؟ اچھا حمزہ, بالکل, سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا بچہ, پھر اس کے بعد میری اپنی ایک سوچ ہے کہ اس کے بعد استاد ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اسکول مالکان اور ان کے مسائل, میں تیسرے نمبر پہ ان کو پرائرٹی میں رکھتا ہوں. اگر پرائرٹیز کی بات ہم کریں گے تو میں اسکول مالکان اور ان کے مسائل کو میں تیسرے نمبر پہ رکھتا ہوں, کیونکہ پہلے مقاصد ہوتے ہیں ہمیشہ. ادارے کا مقصد بچے کو پڑھانا ہوتا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے استاد کے کیا پرابلم ہے, اس پہ آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فلی بچہ جو ہے وہ والدین کے رحم و کرم پہ آ گیا, اور بیچارے وہ بھی کتنا اس کو کریں گے. ایک اور مجھے جو خدشہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ اتنا عرصہ اسکول سے دور ہوگا, اسکول انوائرمنٹ سے دور ہوگا, تو آپ کا نہیں خیال کہ بچے کا جو ایک ذہن بنا ہوتا ہے اسکول کے لیے اور مدرسے کے لیے وہ چینج ہو جائے گا؟ تو مجھے یہ خدشہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اتنا لمبا عرصے تک اسکولز بند رہیں گے تو بچہ جب دوبارہ اسکول آئے گا, لیٹس سپوز کہ وہ آفٹر 6 منتھ آتا ہے, تو اگر 6 منتھس کے بعد اگر بچہ اسکول آئے گا تو مجھے ایسے کہیں ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا کہ ہمیں تو پھر 1 سال مزید, ایک تو پہلے تو بچے کو 0 سے ہم نے پھر اسٹارٹ لینا ہے ایک استاد کو, اور پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے کہ ہمیں تو 1 سال اس کا یہ ذہن بناتے ہوئے اور والدین کا اس کا ذہن بناتے ہوئے 1 سال لگ جائے گا کہ بھائی اسکول بھی جانا ہے, کہ بچہ تو آپ کو پتہ ہے آزادی پسند ہے, اس کو تو آزادی چاہیے, کھیل کود چاہیے. تو یہ جو ہے ایک پہلے تو میرے بچوں کے حوالے سے یہ ایک پرابلم بھی آئے گی. اب آتے ہیں استاد کی طرف. دیکھیں 2 طرح کے تعلیمی ادارے ہیں, ایک گورنمنٹ کے اور ایک نجی تعلیمی ادارے. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کو چلو ایک سہولت میسر ہے, گورنمنٹ کے ان کو سیلری پر منتھ مل رہی ہے, ان کو یعنی مالی جو بحران کا شکار ایٹ لیسٹ وہ نہیں ہے. بچوں کا جو وہ نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے, لیکن ٹیچر جو ہے وہ مالی بحران کا شکار نہیں ہے, اس کو ہر مہینے سیلری مل رہی ہے, وہ اپنا نظام چلا رہا ہے. جو نجی تعلیمی ادارے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم کا بوجھ ہے وہ تقریباً 70% تو نجی تعلیمی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے. نجی تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جو اساتذہ ہیں, دیکھیں کسی بھی اچھے سے اچھے اسکول کے پاس بھی جو ریزروز ہوں گے وہ 2 سے 3 ماہ کے ہوں گے, وہ 2 مہینے 3 مہینے. اور پھر دیکھیں پھر نجی تعلیمی اداروں میں 2 طرح کے ادارے ہیں, ایک جو پوش ایریاز میں ہیں, لیکن پاکستان کی زیادہ تر آبادی تو دیہاتوں میں اور چھوٹے شہروں میں اور قصبوں میں ہے.
وہاں ان چھوٹے اداروں کے مسائل یہ ہیں کہ ان کی انکم بھی اتنی نہیں ہے، یعنی اگر آپ ایک ایوریج لگائیں تو 500 سے لے کے 1500 تک کی فیس ہوتی ہے ان کی بچے کی، ٹھیک ہے۔ اب ان اداروں کے پاس بمشکل 2 ماہ کے ریزروز ہوں گے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو سیلری بھی دیں، عموماً ان کی بلڈنگز بھی 70% بلڈنگز رینٹ پہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کا رینٹ بھی دیں، رائٹ۔ اب ان کے لیے جو، اور پھر ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عموماً ان علاقوں کے جو لوگ ہیں پیرنٹس ہیں وہ بھی اکنامیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، تو پھر ظاہر اس جو وبا کی اس میں جو ہے ان کے بھی کاروبار اور ساری چیزیں ڈسٹرب نہیں ہیں، اور ویسے وہ اتنے ولنگ بھی نہیں ہوتے، وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی کہ بچہ اسکول جائے گا تو فیس دیں گے، جب بچہ اسکول نہیں جا رہا تو ہم، حالانکہ اس پہ ہمارے جو سندھ کے وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی ہے، میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں ان کو کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ فیس دیں تاکہ تعلیمی ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اساتذہ کو سیلری دے سکیں اور ان کے جو خرچے ہیں وہ ایٹ لیسٹ پورے ہوں۔ تو یہ بہت پازیٹیو بات انہوں نے کی ہے، ہم اس پہ ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن والدین اتنے ولنگ نہیں ہیں کہ وہ فیس ہمیں دیں، رائٹ۔ اب جب وہ فیس نہیں دیں گے تو یقیناً جو ہمارے اساتذہ اور ایون کہ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، کیونکہ ہم 2 مہینے 3 مہینے نظام چلا لیں گے، آفٹر دیٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، یہ پرائیویٹ جو اسکولز ہے میرے خیال سے 5 لاکھ کے قریب پرائیویٹ اسکولز ہے پاکستان میں، اور لیٹ سے کہ اگر ہر ادارے میں 5 ٹیچرز کو ہی ہم رکھیں، ویسے تو ہوتے ہیں 7-8، لیکن اگر ہم کم تعداد لے لیتے ہیں تو 5 ملٹیپلائی بائی 5 2.5 ملین، اس وقت کرونا کی وجہ سے 2.5 ملین اور ساتھ ہی ساتھ ٹوٹلی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے گورنمنٹس کی طرف سے ایک بہت بڑی تعداد ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کچھ پیکیج نہیں دیا گیا ان کو؟ بالکل، آپ کی بات بالکل بڑی ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ 2.5 یہ منیمم ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میکسیمم نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کہ اتنے وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی جو ہے ان کا روزگار ہے اس کا تعلق نجی تعلیمی اداروں سے، یہ تو ٹیچنگ اسٹاف ہے، نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کا تعلق، یہ تو ڈائریکٹلی 2.5 ملین آپ کہہ رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی یہ 7.5 پہ جائیں گے۔ وائی؟ بیکاز ایک شخص کے ساتھ کم از کم 2 لوگ، ایوریج بھی اگر آپ لگائیں تو 2 لوگ اور بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، 3 لوگوں کی فیملی ہوگی نا ایٹ لیسٹ، تو اٹ مینس کہ 7.5 ملین لوگ جو ہے متاثر ہیں اس وقت اور شدید قسم کے مالی بحران کا شکار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر استاد کا ایک مسئلہ، میں نے ایک ویڈیو بھی اس دن بنائی، اس میں بھی یہ کہ استاد اپنی زندگی میں جو کماتا ہے وہ عزت کماتا ہے، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہے۔ استاد کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، استاد کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی سے مانگے گا۔ تو اس پہ جو ہے استاد کی جو عزت ہے اس کا بھرم ریاست کو ذمہ داری لینی چاہیے اور بھرم رکھنا چاہیے۔ پھر میں آپ سے ایک اور بات بھی کہوں، یہ تو ہم اسکولز کی بات کر رہے ہیں، اس اسکولز کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے جو کوچنگ سینٹر سے وابستہ ہیں اور ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے جو ہے وہ وابستہ ہیں، لینگویج سینٹرز اور کوچنگ سینٹرز، کورس، ٹھیک ہے، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس ہیں، سب بندے، وہ سارے لوگ اس سے متاثر ہیں۔ ہم صرف اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سارے ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کا تعلق ٹیچنگ سے ہے، اور نہ صرف ٹیچنگ سے بلکہ ان سارے اداروں کے ساتھ ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو نان ٹیچنگ اسٹاف کی بھی شامل ہیں۔ تو ان ساروں کے مسائل ہیں، اس کے لیے گورنمنٹ کو بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا اور استاد کا بھرم رکھنا پڑے گا، اس کی عزت کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ استاد جو ہے نا، استاد جب اچھے استاد ہوں گے نا معاشرے میں تو آپ معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ اگر استاد آپ کے پاس اچھے نہیں ہوں گے اور وہ خود اپنی پریشانیوں سے نہیں نکل پائیں گے تو وہ کیسے آپ کے بچوں کی کردار سازی اور ان کی تربیت کر سکتے ہیں؟ بات کرتے ہیں اساتذہ کی، آپ مطلب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن، اسکول کے بندش، یہ سب چیزیں تو کر لی ہے، یہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی پیکیج نہیں دیا گیا، ان کو ریلیف پیکیج نہیں دیا گیا؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے ابھی تک تو کوئی پیکیج دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریلیف پیکیج نجی تعلیمی اداروں کے لیے کوئی اناؤنس نہیں کیا گیا۔ یہ بات میں نے آپ پہلے بھی کہا کہ جیسے سعید غنی صاحب ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بہت اچھی والدین سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے وقت پہ فیس ادا، لیکن سر وہ تو ریکویسٹ ہے، ریکویسٹ ہے، لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو ابھی تک گورنمنٹ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اور نہ کوئی ایسے اقدام کیے ہیں۔
تو میرے خیال میں کرنا چاہیے. ابھی میں نے جو ویڈیو بنائی اس میں بھی ریکویسٹ. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے چونکہ ہر طرح سے وہ ٹیکس تو وصول کرتی ہے، اب ایسے معاملات میں ریاست اتنا خود کفیل ہو کہ ایسی سچویشن میں اپنے لوگوں کو سہارا دے سکے؟ ہاں بالکل، ریاست کی ہی ذمہ داری ہے یقیناً، اور اس کو لینی بھی چاہیے. اور اگر ہم کہیں لیکن ساتھ تک پولیٹیسائز نہ ہو جائے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ابھی بہت سے اسکینڈلز ایسے آئے، جیسے چینی کا اسکینڈل آیا کہ اربوں خربوں روپوں کی جو ہے نا سبسڈی دی گئی، حالانکہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو معاشرے کے ارب اور کھرب پتی لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو سبسڈی دی جا سکتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی میرے خیال میں اس سبسڈی کا بینیفٹ تو عوام تک پہنچا بھی نہیں ہے. چینی سستی ہونے کے بجائے مہنگی ہوئی ہے، تو یعنی ان کو تو ڈبل فائدہ ہوا نا کہ سبسڈی بھی مل گئی اور چینی بھی مہنگی کر دی گئی. حالانکہ سبسڈی تو اس لیے دی گئی کہ عوام کو چینی سستے ریٹ میں ملے. تو اگر ان کو سبسڈی دی جا سکتی ہے تو کیا اساتذہ کا حق زیادہ ہے، کیونکہ اساتذہ ہی معاشرہ کریٹ کرتا ہے. تو اچھا سر، ہم یہ کہتے ہیں، میں تو یہ بھی کہوں گا، میں اپنے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، تو اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اسکول مالکان، میں کہتا ہوں انہیں چھوڑ دیجیے. آپ صرف ریاست اتنی ذمہ داری لے لے کہ یار آپ کے جو اساتذہ کا جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایک جسے ہم سیلری رجسٹر کہتے ہیں، کہ ہر ادارے والا اپنا سیلری رجسٹر جمع کروائے، اور جب تک یہ صورتحال ہے ہم ایٹ لیسٹ سیلری جو ہے وہ اسٹاف کی ہر مہینے ریاست دیتی رہے گی. اور جو بلڈنگز کرائے پہ ہیں، چلے وہ جن کی اپنی بلڈنگز ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن جن کی بلڈنگز کرائے پہ ایٹ لیسٹ ان کے وہ جو رینٹ ہے بلڈنگ کا وہ ایٹ لیسٹ ریاست اپنی ذمہ داری لے لے. تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک بہتری آ سکتی. ادروائز مجھے کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سے چھوٹے ادارے، اللہ نہ کرے کہ وہ بند ہونے پہ مجبور ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس مسئلے سے اور اس وبا سے نمٹ لیں اور اس سے نکل آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا بھی ہے کہ ہمیں اللہ جلد از جلد اس آزمائش سے جو ہے نکالے اور ہم اس سے نکلیں، اور پتہ چلے جی کہ ہمارے تو کئی لاکھ ایسے طلبہ ہیں جن کے اسکول بند ہو گئے ہیں. تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے؟ اور یہ والدین کو بھی اس چیز کا تھوڑا سا پاس رکھنا چاہیے کہ اگر دیکھیں ایک ادارہ ہے جو پچھلے 6 سال سے 7 سال سے 8 سال سے آپ کے بچے کو تعلیم دے رہا ہے، آپ کے بچوں کے استاد ہیں، وہ استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. تو والدین کو بھی تھوڑا سا اس چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ خیال رکھنا چاہیے کہ ادارے کے ساتھ اس وقت جو ایک بحران کی سی کیفیت ہے اور مسائل کا شکار ہیں ادارے، تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں. مدد اس سینس میں نہیں اپنے سے نہ کریں، لیکن ان کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دیں تاکہ اساتذہ کے جو گھر کے چولہے ہیں وہ جلتے رہیں. ادروائز چھوٹے موٹے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تو بند ہو جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بہت بڑا ایشو بنے گا کہ اب ان بچوں کو ہم کہاں اکوموڈیٹ کریں، کون سے ادارے میں لے کے جائیں. سر کرونا وبا ہے، یہ ایک جینون مسئلہ ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بتائیے گا کہ یہ کرونا وبا اگر اسکول اوپن کر بھی لیے جائیں تو خدشہ نہیں ہے کہ یہ کرونا پھیل سکتا ہے؟ بالکل حمزہ، جیسے آپ نے کہا یہ ایک ایسا چیلنج ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک آزمائش ہے جو صرف ہمارے ملک کا نہیں ہے، پوری دنیا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکالے. اور بالکل آپ کی یہ بات بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو بھی اس کا دوش نہیں دیتے کہ وہ جو اقدامات کر رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے اپنی عوام کے لیے کر رہی، ان کو بچا رہی کہ یہ مزید نہ پھیلے. انفارچونیٹلی ہماری جو قوم ہے وہ رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتی اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور ایس او پیز جو ہیں اس پہ کوئی احتیاطی تدابیر جو ہے اس پہ کوئی عمل درآمد مجھے نظر نہیں آ رہا. بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایشو ہے، اور آپ کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر اسکول کھولے جائیں تو کیا یہ بڑھے گی؟ نہیں. دیکھیں حمزہ، جب ایک وبا کی بات ہم کرتے ہیں تو وبا جو ہے وہ اس کے لیے تو ہمارے پاس کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ یار آفٹر 1 month اور 2 months اور 3 months یہ ختم ہو جائے گی اور چلے جی ہم نارمل لائف کی طرف آ جائیں گے. یہ تو گاڈ نوز بیٹر، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے. لیکن اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یار جو میکسیمم لاس ہے اس کو کسی طرح منیمائز کرنا، کم سے کم کی طرف آنا ہے. آپ اس کو روک تو نہیں سکتے ہیں،
لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو بچے ہیں ان کا جب اسکول سے وہ باہر ہیں تو بہت بڑا لاس ہو رہا ہے. میں نے ایک بات پچھلے دنوں بھی میٹنگ میں یہ کہی تھی کہ ہماری جو 70% آبادی ہے وہ کچی آبادیاں اور دیہاتوں میں ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ تو بچے ویسے ہی میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے, وہ باہر کھلے عام بغیر ماسک اور بغیر احتیاطی تدابیر کے وہ کھیل رہے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ اسکول میں آ جائیں تو شاید وہ زیادہ محفوظ ہو جائیں جیسا کہ وہ باہر جس طرح وہ کھیل رہے ہیں کھلے عام, ٹھیک ہے. ایک اور پھر جو ادارہ ہے, آپ ادارے کو ایسے تو نہیں کھولیں گے نا, اس کے لیے آپ کوئی طریقہ کار وضع کریں گے, اس کے لیے آپ کوئی SOPs بنائیں گے, اور ادارے کا کام ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد بھی کرے, اور ریاست کے بھی جو ادارے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کروائے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مارکیٹس کی بات کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں, تو اسکول تو میرے خیال میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ شعور والے لوگ موجود ہوتے ہیں, تو زیادہ SOPs پہ بہتر عمل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے SOPs بھی تیار کر رکھی ہیں کہ یہ SOPs ہیں, اس کو اگر ہم اچھا سر اس پر آتے ہیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا سر, سندھ گورنمنٹ ٹوٹل اس حق میں ہے کہ کرفیو لگ جائے, لاک ڈاؤن ہو جائے تاکہ کورونا کو ہم شکست دے, جبکہ وفاق کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ یہ کب تک ختم ہوگا, ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے, ہمیں اس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا, کورونا کے ساتھ. اس نظریے کے تحت لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے, مارکیٹس کو SOPs کے تحت اوپن کر لی گئی. لیکن پھر ہم نے کیا وٹنس کیا, ہم نے وٹنس کیا کہ لوگوں نے SOPs کی دھجیاں اڑائی, مجبوراً گورنمنٹ کو وہی مارکیٹس دوبارہ سیل کرنی پڑی. اب کل کی ہی بات ہے کہ لاہور کے کچھ علاقے سیل کر لیے گئے اور کراچی کے بھی کچھ علاقوں کے نام آگے کہ ان کو سیل کیا جائے گا, وچ مینس کہ ہم اتنے سنجیدہ غیر سنجیدگی کا, رسپانسبلٹی کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے. ہم نے SOPs پر عمل نہیں کیے, جس کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے, اور گورنمنٹ کو یہ اقدام لینا پڑا کہ علاقوں کو سیل کرے. اب سر رسپانسبلٹی کی بات کریں تو ہم میں یہ ہے کہ ہم اتنے رسپانسبل نہیں ہیں اس دوران. اور دوسری بات اگر بچوں کی بات کریں تو سر جوان وہ جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے, مجھے SOPs پر عمل کرنا چاہیے, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں SOPs پر عمل نہیں کرتا. بچوں کو تو ادراک ہی نہیں کہ SOPs کیا ہے, کورونا کیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے SOPs پر عمل کر سکیں؟ آپ کے پہلا حصہ ہے اس میں کہ لاک ڈاؤن کی طرف سندھ حکومت نے بڑی سختی کی, وفاق نے اس کو تھوڑی مخالفت کی, لیکن لیٹر آن جو ہے وہ میرے خیال میں ایک پیج پہ آ گئے. وفاق کا جیسے خان صاحب کا یہ تھا کہ یار اگر ہم اتنی سختی کریں گے تو ہمارا جو مزدور طبقہ ہے وہ پس جائے گا, لوگ ہیں وہ پس جائیں گے. ان کا اپنا ایک اچھی سوچ تھی, وہ بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, سندھ گورنمنٹ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا. تو اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے. انہوں نے اپنے کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ وبا زیادہ پھیل گئی ہے, اور اب جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے, میرے خیال میں اگر یہ اسٹارٹنگ سے ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگا. اب وہی کہ قوم بھی رسپانسیبل ہے, جو ہے نا ذمہ داری لیتی ہی نہیں, دھجیاں پہ کھیل دیتی ہے, وہ جو SOPs آتی ہیں وٹس ایور. اب آپ نے اگلی جو بات کی وہ یہ کی کہ اسکول کے حوالے سے کہ بچے کیسے کریں گے. تو حمزہ اصل میں اسکول میں بچہ جو ہوتا ہے وہ فلی کنٹرول ہوتا ہے ٹیچر کے, ٹھیک ہے. تو ٹیچر اس کو فلی کنٹرول کر سکتا ہے, اور پھر ہمارا ایک ڈسپلن ہوتا ہے کہ ایسے بیٹھنا ہے, ایسے چلنا ہے, اس وقت آنا ہے, اس وقت جانا ہے. یہ سارے مطلب میرا یہ خیال ہے کہ باقی تمام اداروں اور شعبوں سے جو بہتر SOPs پہ عمل اور کروا سکتا ہے وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, کیونکہ وہاں ایک ڈسپلن بنا ہوتا ہے. اور بچے کو ہم جیسے چاہیں گے اسی طرح سے جو ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 26 کو لاک ڈاؤن اناؤنسمنٹ ہوئے, 27 کو ہم نے صرف پیرنٹس کو بلوایا تھا اس کے لیے, بلکہ ابھی بھی جب حکومت نے اعلان کر دیا کہ پیرنٹس آئیں اور وہ اپنی فیس ادا کریں یہ وہ, تو ہم نے اس پہ پوری بھرپور کوشش کی کہ سینیٹائزر ہم نے رکھا, اور پیرنٹس کو ہم نے سختی سے باقاعدہ نوٹس دیا کہ جی ود
وداؤٹ جو ہے آپ ماسک نہیں آئیں گے. اور پھر میں نے تو یہاں تک کہ کچھ ماسک خرید کے بھی رکھے کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے تو اس کو آپ ماسک دیں گے, آپ ماسک پہن لیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں, اگر ہم ولنگ ہوں اور واقعی کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے, امپاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, پاسبل ہے, بات ولنگنس کی ہے. اچھا سر, اسکول کی بندش سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے, بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, لیکن سر اگر ایس او پیز پر عمل درآمد مطلب ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کی گئی اور بچوں نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا اور اسکولز اوپن ہو گئے اور یہ کرونا بچوں میں پھیل گیا, تو سر ایک وٹنس ہم آلریڈی کر چکے ہیں, لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا اور ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئی بڑوں کی جانب سے, تو بچوں کی جانب سے بھی اگر ایک کوتاہی کا مظاہرہ ہوا اساتذہ کی جانب سے اور کرونا بچوں میں پھیل گیا, تو کیا لگتا ہے مطلب یہ زیادہ بڑا نقصان ہے, خطرناک نقصان ہے, یا اسکول کی بندش کی وجہ سے جو بچوں کا نقصان ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ سیفٹی فرسٹ ہے آف کورس, نو ڈاؤٹ اس میں, لیکن اس میں میری اپنی تو خیر یہ ریسرچ نہیں, لیکن میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے چند دن پہلے بتایا کہ پوری دنیا میں جو 17 ایئرس تک جو لوگ ہیں وہ ہارڈلی کو 65 لوگ جو ہے نا افیکٹڈ ہیں اس کے, اور اس میں میرے خیال میں 3 لوگ, یہ آج سے تقریباً 10-15 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اور اس میں تقریباً 3 جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ڈفرینٹ, اس کی جو ہے کاز جو ہے وہ ڈفرینٹ تھی, ناٹ بیکاز آف جسٹ کرونا ان کو ہوا, لیکن وہ آلریڈی کسی نے کوئی اور ڈیزیز میں وہ آلریڈی مبتلا تھے, ٹھیک ہے, اور جب ان کو یہ ہوا تو یعنی بہت منیمم ریشو ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے ذہن میں کیا ایس او پیز ہے. ہاں, میں نے آپ سے پہلے یہ کہا کہ ہم نے میکسیمم سے منیمائز اس کو کرنا ہے, منیمم کی طرف آنا ہے کہ میکسیمم نقصان نہ ہو, منیمم ہو جائے, ٹھیک ہے. اب منیمم کیا ہے کہ وہ اب ایک بچہ جو پہلے 5 گھنٹے اسکول میں گزارتا تھا یا 6 گھنٹے گزارتا تھا, اس کو ہم 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے بلائیں گے, ٹھیک ہے, جس میں ہم جیسے اسمبلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اسمبلی کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں گیدرنگ ہوتی ہے. اسی طرح جو ہاف ٹائم ہوتا ہے, ریسیس ہوتی ہے جو, ٹھیک ہے, بریک جو ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, اس میں بھی گیدرنگ ہو جاتی ہے عموماً بچوں کی, اس کو ختم کر دیا جائے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ اگر ہماری کلاس میں عموماً 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, چھوٹی کلاسز میں 30 اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہم ان کو 3 کیٹیگریز میں, گروپ اے, گروپ بی, گروپ سی, اس میں ہم جو ہے تقسیم کر دیں گے. ہم کیا کریں گے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے ایک گروپ کو بلائیں گے, 10 بچے جب آئیں گے تو وہ الگ الگ ڈیسک پہ بیٹھے ہوں گے, اور وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو ریکوائرڈ ڈسٹینس ہے وہ اس کو بھی ہم جو ہے اس کو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں, اس ایڈوائس کو بھی, اور اس کے مطابق جو ہے ہم ان کو بٹھا سکتے ہیں. پھر ان کو جو اہم سبجیکٹس ہیں ہم سمجھتے کہ بہت لازمی ہیں وہ یا الٹرنیٹ ڈیز پہ پیریڈ ہم کر کے ان کو, پھر 10 بچوں کو اور پھر 10 بچوں کو, اس طرح سے ہم وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں, اور بچے کا وہ جو میکسیمم نقصان ہو رہا ہے اس کو ہم کسی طرح منیمائز کر سکتے ہیں. سر یہ جو آپ نے ایس او پیز ابھی بیان کی ہے, اس میں تو پڑھانے سے زیادہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے پر آپ کی انرجی ویسٹ ہوگی. یہ تو بہت زیادہ اگر ہو جائے, ویسے مشکل ہے, بہت زیادہ محنت طلب کام ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانا, وہ بھی بچوں سے بہت زیادہ محنت طلب کام ہے. دیکھیں ہماری جو اسکول, آپ نے بھی اسکول پڑھا, ظاہر گئے ہیں, اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فرسٹ ویک ٹف ہوتا ہے, ایک دفعہ ہمیں ان کو ٹریک پہ لانا ہوتا ہے. So the teachers, they have to be very active, you know, they have to perform very active role in this. تو وہ جو ہے فرسٹ ویک ٹف ہوتا ہے, آفٹر 1 ویک جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بچے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, پھر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے, جیسے ایگزامس ہم جب شروع کرتے ہیں تو ہمارا فرسٹ ڈے ٹف ہوتا ہے جی, کہ ہم وہ نمبرنگ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کلاس میں جانا اور اپنے ڈیسک پہ بیٹھنا ہے اور آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. پھر نیکسٹ ڈے کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود جو ہے اپنی اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو بچے کو ٹرین کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو بہت ایزیلی یہ کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. بات میں نے آپ سے کہا کہ ولنگنس کی ہے, پاسبل ہے, امپاسبل نہیں ہے. سر بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. ایک ایشو تھا, بحیثیت جرنلسٹ ہائی لائٹ کرنا میرا کام تھا. ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے سارے ویوز بھی انہوں نے سن لیے ہیں, وہ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں کہ کرونا
کی بندش کی وجہ سے بچوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اگر SOPs کے تحت ہم اسکولز ری اوپن کرتے ہیں تو کیا یہ ایک زبردست اور اچھا اقدام ہوگا، خطرناک نہیں ہوگا؟ ضرور آپ اس پر ہمیں اپنی رائے دیجیے گا. اور سر اگین تھینکس فار یور ٹائم. ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے حمزہ عثمان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.